بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے، کچھ مسلمان سر سید ڈے مناتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے اور سر سید کو سید کہہ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، سر سید ڈے جو لوگ منا رہے ہیں، یا تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں یا لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال اور ترقی یافتہ وغیرہ سمجھتے ہیں، اور جو دین اسلام کی پابندیوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ چونکہ سر سید جو تھا اس کے آبا و اجداد کشمیری تھے، اور پھر یہ لوگ دہلی آ کر بسے۔ بعد میں اس کے آبا و اجداد نے بھی انگریزوں کا بھرپور تعاون کیا۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی اور جس میں مجاہدین نے بڑھ چڑھ کر انگریزوں کا قلعہ قمع کرنا چاہا، انگریزوں کو کھدیڑنا چاہا، تو اس وقت اپنے گھروں میں انگریزوں کو پناہ دینے والا یہی سر سید تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر اس وقت سر سید نے انگریزوں کو پناہ نہ دی ہوتی تو ہندوستان میں انگریزوں کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ بہرحال یہ شروع سے ہی انگریزوں کا چاپلوس رہا ہے، اور ہمیشہ اس نے مسلمانوں کو ایک نئی جہت کی طرف، مغربیت کی طرف، ولایت کی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اور اس کی جو سوانح حیات لکھی ہے شبلی نے، حیات جاوید نام سے، اور اس کو انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، اور سر کا خطاب بھی اس کو انگریزوں نے دیا تھا۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سید ہے۔ اب سر سید احمد خان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سید بھی ہو اور خان بھی ہو؟ اور اگر سید تھا بھی تو چونکہ اس کے جو عقائد ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو مذہب کے معاملے میں اپنے نیچر کا تابع ہونا چاہیے، یعنی جو طبیعت کہتی ہے وہ کرو۔ جس کو طبیعت نہیں مانتی، پھر وہ آسمانی مذاہب جو ہیں، جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، ان کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو عقل میں آ جائے، جس کو عقل پرکھ لے اور صحیح سمجھے، جس کو دیکھ سکے وہی صحیح، اور جو عقل میں نہ آئے وہ صحیح نہیں۔ تو اس طرح اس نے ملائکہ کے وجود کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، حیات برزخی کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا۔ تو چونکہ یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں، اب ان دین کی بنیادی باتوں کے انکار کے بعد بھی لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور اس کو کافر کچھ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، یا آج کے کچھ علماء نہیں کہہ رہے، بلکہ اس دور میں سبھی علماء اہل سنت نے، یہاں تک کہ علماء دیوبند نے بھی، مولوی اشرف علی تھانوی نے خود اس کی تکفیر کی ہے، یہاں تک کہ علماء اہل حدیث نے بھی اور اہل تشیع نے بھی اس کی تکفیر کی ہے، کیونکہ یہ نیچری مذہب کا بانی تھا، یعنی وہ مذہب جو طبیعت پر عمل کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری خرافات ہے، بہت ساری بکواس ہے۔ چونکہ پہلے یہ پیر بننا چاہا، پیر کے لائن میں یہ سکسیس نہیں رہا، بعد میں پھر اس نے مسلمانوں کو فلاح و بہبود کے خواب دکھا کر، ترقی کے خواب دکھا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے ذریعے خوب اس نے اپنی دنیا کما لی، انگریزوں کی نظر کا محبوب بنا رہا، اور اس طرح اس نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو مغربیت کی طرف ڈھکیل دیا، ماڈرنزم کی طرف ڈھکیل دیا۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی ہو، آج جو لوگ اس کو مسلمانوں کا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں وہ لوگ غلطی پر ہے، لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں کسی بھی شخص کو پرکھنے کا ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے، وہ ہے شریعت۔ اگر وہ شریعت پر کھرا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت پہ کھرا نہیں اترتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی جوڑے کے بیچ میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان 100 سال ہو گئے ہوں نکاح کو، اور بڑی گہری محبت ہو، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر دل پھینکتے ہوں، جان دینے کو تیار ہوں، اور کسی دن بوڑھے کی زبان سے، شوہر کی زبان سے اگر 3 مرتبہ طلاق نکل جائے تو کیا آپ 100 سالہ محبت دیکھیں گے، یا 3 بار بولا گیا لفظ طلاق؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ 3 بار جو لفظ طلاق کہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اب دونوں کے بیچ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو سر سید نے دین کی جو بنیادی باتوں کا انکار کیا ہے، اب اس کی جھاپک جھوا داڑھی یا ٹرکی ٹوپی، یا اس کی صدری اور اس کی شاعری، اور اس کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے اس کا اسکول، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ و رسول کے دفتر میں وہ مسلمان ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسلمان ہے یا نہیں،
دین کی بنیادی باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے یا نہیں؟ تو چونکہ تاریخی شواہد اس پر موجود ہے، اس دور کے علماء نے اس کی تکفیر کی ہے اور اس کے نظریات آج بھی کتابی صورت میں چھاپے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ کے بہت سے پڑھنے والے اس قسم کے لبرل اور آزاد خیال ہوتے ہیں کہ جو دین کی پابندی کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ خارج اسلام تھا، کافر تھا، کسی بھی مسلمان کو اس کا ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سچے رہنما وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی، لوگوں کو مسلک و مذہب کا پابند کیا، نہ کہ آزاد کیا۔ ہرگز اس کا ڈے نہ منایا جائے، اور اگر وہ نسباً سید تھا بھی تو کفر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔